السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں ایک حقیقت سے فسانے کا رخ اختیار کرتی کہانی اور اس کا تیکھا انجام۔ اسے لکھا ہے AR راجپوت نے۔ شروع کرتے ہیں۔ حقیقت کچھ ایسی تھی کہ جابر کا ایک دم ہی دل ٹوٹ کر رہ گیا جب زریں نے خلاف توقع اس سے شادی کرنے سے انکار کر دی۔ جابر نے جس قسم کے مراسم زریں کے ساتھ استوار کیے تھے اور پھر زریں نے اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھا تھا، اس سے جابر کو قوی امید ہو چلی تھی کہ وہ انکار نہیں کرے گی، کیونکہ دونوں کے بیچ دوستی اور گہری شناسائی اس حد تک پہنچ چکی تھی جس نے جابر کو اس سے بلاخر اپنے دل کی بات کہنے کا حوصلہ عطا کیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ بہرکیف زریں نے اس کے پروپوزل پر نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ اس کی اس بات پر وہ خاصی خفا بھی ہو گئی تھی۔ یوں تو جابر کی اپنی شادی کو 10 برس بیت چکے تھے، مگر نگہت کا ساتھ اسی طرح تھا جیسے ایک دریا کے دو کنارے جو ساتھ تو چلتے ہیں مگر ملتے نہیں اور دور دور رہتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں کے بیچ مفاہمت سے زیادہ دوری اور نفرت کی خلیج گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے دل بھی کبھی نہیں ملے، لیکن یہ صرف جابر کا خیال تھا، نگہت کا نہیں۔ نگہت نے اپنے تئیں یہ کوشش چاہی تھی کہ وہ جابر کو شکایت کا موقع نہ دے، گویا وہ گھر بنائے رکھنے کی اپنی سی ہر ممکن کوشش میں رہتی تھی، مگر جابر کے دل سے وہ اتر چکی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جابر اس میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا تھا۔ شروع میں نگہت کے جسم میں جو کشش پائی جاتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا جسم موٹا اور بے ڈنگا ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان گنتی کی چند باتیں مشترک تھیں۔ نگہت نے خود کو جتنا زیادہ ذہین بنانے کی صحیح چاہی تھی، جابر کی نظروں میں وہ اتنی ہی بور بن گئی تھی۔ اس میں چند خوبیاں بھی تھیں۔ وہ گھرداری کے کام میں ماہر تھی، کھانے بھی بڑے لذیذ پکاتی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں جو خامیاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جابر طبعاً سکون پسند، ہنگامے اور لڑائی سے دور بھاگنے والا آدمی تھا، جبکہ نگہت میں یہ ایک بڑی خرابی تھی کہ وہ شور شرابے اور واویلے اور ہنگامے مچاتی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ اس بات میں ایک طرح سے ذہنی سکون محسوس کرتی تھی۔ اس نے جابر کی طبیعت اور اس کی پسند و ناپسند کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اسے دلی سکون فراہم کرنے میں ناکام رہی تھی، لہٰذا یہ کمی پوری کرنے کے لیے جابر کو متبادل انتظام کرنا پڑا۔ اس نے بیوٹی کلینک میں کام کرنے والی ایک لڑکی شائستہ سے دوستی کر لی تھی۔ شائستہ پرکشش اور مفاہمت پسند لڑکی تھی، ہر معاملے میں جابر کے مزاج کا خیال رکھتی تھی، تاہم جابر نے کبھی اسے اپنی بیوی کی حیثیت دینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ادھر نگہت بھی اپنے شوہر کی بے راہ روی سے بخوبی آگاہ تھی، لیکن جب تک اس کی آسائش اور قانونی حیثیت محفوظ تھی اسے اس معاملے میں بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ نگہت ان بیویوں میں سے تھی جسے شاید اللہ تعالیٰ کی گائے یا اللہ میاں کی گائے کہا جاتا ہے۔ وہ بس اسی بات پر خوش اور مطمئن رہتی ہیں کہ وہ بہرحال ایک بیوی کے روپ میں ہیں اور بس۔ نگہت کی اسی کمزوری کی وجہ سے جابر کو بھی خاصی آزادی حاصل تھی، گویا دونوں میاں بیوی کی حیثیت ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی الگ الگ انداز میں زندگی گزارنا تھی اور اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب جابر کی ملاقات زریں نامی لڑکی سے ہوئی تو اس نے اپنی موجودہ طرز زندگی میں بڑی شدت سے تبدیلی کی ضرورت محسوس کی۔ زریں، جس کا پورا نام زرینہ تھا، وہ اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نئی ملازم ہوئی جو جابر کی کمپنی کی پبلسٹی کے معاملات کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ زریں دبلی پتلی اور چھوٹے قد کی اسمارٹ سی لڑکی تھی، سرخ و سفید رنگ، سیاہ بال اور بڑی بڑی آنکھیں۔ دوسری ملاقات کے بعد جابر اسے ڈنر کے لیے ساتھ لے گیا۔ اس مختصر سی ملاقات کے اختتام پر اس نے عجیب قسم کی وجدانی کیفیت محسوس کی۔ زریں نے اس کے اندر جو کیف و سرور کے جذبات بیدار کیے تھے وہ اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ دونوں کے خیالات اور احساسات میں زبردست ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ زریں کی طبیعت میں نرمی اور دل میں اثر کر جانے والی محبت پائی جاتی۔ جابر نے حسب معمول اس صورتحال پر غور کیا اور کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اسے زریں کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، لیکن جب زریں کو اس کے شادی شدہ ہونے کے بارے میں اسی کی زبانی علم ہوا، جب وہ اسے شادی کے لیے کہہ رہا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور خفا بھی ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے اس بات کا بھی افسوس کیا کہ وہ اب تک ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ وقت گزارتی رہی ہے۔ میں پرانے خیالات کی لڑکی ہوں جابر، تم آسان الفاظ میں اسے مشرقی عورت کہہ لو۔ اس کے پیہم اصرار
اور مجنونانہ لگاوٹ اور پیچھے پڑنے کے بعد زرین نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اب میں آئندہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی راہ و رسم بڑھانے کی روادار بھی نہیں رہی۔ میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کروں گا زرین، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کی طبیعت میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ میں تمہارے ساتھ بے پناہ لگاؤ محسوس کرتا ہوں۔ پچھلی ملاقات میں تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے بعد مجھے بہت دلی اور ذہنی سکون ملا تھا، اور یقیناً تمہاری بھی یہی کیفیات تھیں۔ وہ بولا، میں اب بھی یہی محسوس کر رہی ہوں، لیکن حقیقت بہرحال تلخ ہوتی ہے۔ تم شادی شدہ ہو اور میں تمہیں اپنا نہیں سکتی، اس لیے پلیز اس معاملے پر میرے ساتھ مزید کوئی بات نہیں کرو، مجھے دکھ ہوگا۔ میں تمہیں دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا زرین ڈیئر، تو پھر مجھے خدا حافظ کہہ دو آئندہ کے لیے، اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ زرین کے اس دو ٹوک جواب کے بعد جابر اپنے سینے پر ہر وقت بے پناہ بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی سادہ، معصوم اور بے سہارا لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ جابر نے سوچا کہ وہ زرین کو اپنا کر ہی چھوڑے گا، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس رات اس نے اپنی بیوی نگہت کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے طلاق کی بات کر ڈالی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں مصیبت زدہ لڑکی مل گئی ہے، نگہت نے معصومیت سے کہا۔ اگر کسی مصیبت زدہ سے ہمدردی کرنا ہوتی تو سب سے پہلے تم سے کرتا، تو پھر ہنگامی طلاق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں کوئی ہنگامی بات نہیں ہے۔ ہماری شادی برسوں پہلے ناکام ہو چکی ہے، اور ہم دو اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت عرصے سے میں اس معاملے پر غور کر رہا تھا، اور اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں قانونی طور پر علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے؟ نگہت نے پوچھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ جابر نے جب اپنی بیوی کے خراب تیور دیکھے تو ذرا محتاط ہو گیا۔ میں پوچھتی ہوں تمہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ نگہت نے اپنی بات دہرائی۔ آخر کیوں تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جابر نے کہا، میں تم سے مطمئن نہیں ہوں۔ طبیعتوں میں بھلا کہاں فرق نہیں ہوتا؟ نگہت حسب عادت چیخ کر بولی، مجھے کوئی سے دو آدمی ایسے دکھا دو جن کی طبیعتوں میں مکمل یکسانیت پائی جاتی ہو۔ دنیا کی یہ رنگینیاں یکسانیت سے نہیں، طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے قائم ہیں۔ اگرچہ مجھے بھی تم سے بعض شکایات ہیں، مگر میں مطمئن ہوں۔ میں اس حماقت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں صرف اس وجہ سے پرسکون زندگی درہم برہم نہیں کر سکتی کہ تمہیں کوئی رنگین مزاج اور آوارہ اور بازاری چھوکری پسند آ گئی ہے۔ دیکھو نگہت، جابر نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم صرف اس وجہ سے مجھے یہ تعلق قائم رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی کہ تم اس شادی سے مطمئن ہو۔ دیکھو جابر، نگہت پھر چیخی، تم صرف اس وجہ سے مجھ سے یہ تعلق توڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اس شادی سے مطمئن نہیں۔ یہ دو طرفہ تعلق ہے، سمجھے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آرام سے طے کر لیا جائے، لیکن اگر تم نے مجبور کیا تو مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کر کے دیکھ لو، میں بھی قبر تک تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ وہ ایک دم بپھر کر بولی، تم نے مجھے کیا کوئی بازار کی جنس سمجھ لیا ہے؟ کوئی کھلونا؟ دل بہلایا اور پرانا ہو گیا تو دور کرنے کا فیصلہ بھی خود ہی کر لیا۔ جابر صاحب، تم نے ایک جیتے جاگتے انسان سے شادی کی ہے، ایک کنواری عورت سے شادی کی ہے جس کا گھونگھٹ تم اٹھا چکے ہو۔ صحرا سجا کر بیٹھے تھے میرے ساتھ، تم زبردستی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑنے کی صورت میں تمہیں بہت کچھ بھگتنا ہوگا۔ میں اب تک تمہاری اوچھی حرکتوں پر خاموش رہی ہوں، مگر آنکھیں بند نہیں کی میں نے اپنی۔ فقط میاں بیوی کے تعلق کو اہم سمجھتی رہی، خواہ جیسے بھی ہوں۔ اسی تعلق کی ہی میری نظروں میں اہمیت ہے۔ اول تو علیحدگی نہیں ہونے دوں گی، اگر ایسی نوبت آ بھی گئی تو تمہیں کنگال کر دوں گی۔ جب اس گھر سے نکلو گے تو تمہارے تن پر صرف ایک انڈر ویئر ہوگا، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ اچھے دن بھی گزارے ہیں۔ تمہیں معقول رویہ اختیار کرنا چاہیے نگہت۔ معقول رویہ یہ ہے کہ علیحدگی کی باتیں چھوڑو اور شرافت سے رہو۔ جابر نے سمجھ لیا کہ نگہت سے بحث کرنا فضول تھا۔ وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ نگہت طلاق کے معاملے میں عدالت میں چیلنج کر سکتی تھی۔ اگر وہ علیحدگی کا معقول جواز پیش نہ کر سکا اور نگہت یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ طلاق کا محرک کوئی دوسری لڑکی تھی، تو اسے بدنامی کے علاوہ نصف سے زیادہ سیونگ سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ عدالت نصف جائیداد کے علاوہ مکان بھی نگہت کے نام منتقل کر سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے ہر ماہ کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طلاق کے ساتھ ہی وہ بدنامی اور مالی بحران کا شکار ہو جائے گا۔ ان حالات میں وہ زریں کو آرام و آسائش مہیا نہیں کر سکتا تھا۔
کیا اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی آسان صورت نہیں ہو سکتی؟ صرف ایک صورت تھی، کسی طرح نگہت کی موت واقع ہو جائے، کوئی حادثہ وغیرہ یا قتل۔ کئی روز تک وہ اس معاملے پر غور کرتا رہا، نگہت کو قتل کرنے کے مختلف منصوبے بناتا رہا، لیکن کوئی بھی قابل عمل نظر نہیں آتا تھا۔ ہر صورت میں اس کے پھنسنے کا قوی امکان موجود تھا۔ چونکہ وہ انتہائی محتاط شخص تھا، اس لیے ذرا سا بھی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ نگہت کی موت کے بعد سب سے پہلے پولیس اس سے پوچھ گچھ کرے گی، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی شادی خوشگوار نہیں تھی اور یہ کہ وہ دوسری لڑکی میں دلچسپی بھی لیتا تھا، تو وہ دھر لیا جائے گا۔ خاصی پیچیدہ صورتحال تھی۔ طلاق کی صورت میں جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، کیونکہ اس میں بہرحال نگہت کا بھی موروثی حصہ شامل رہا تھا۔ قتل کی صورت میں پھانسی کا پھندا، اور تیسری صورت میں تاحیات نگہت کی غلامی، یعنی زندگی عذاب میں۔ اگر نگہت کی موت ایسے وقت میں واقع ہو جب وہ گھر سے دور کسی جگہ پر موجود ہو تو اس کے بچنے کی صورت ہو سکتی تھی۔ اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی وزنی چیز اس کے سر پر گر پڑے، کوئی ایسا زہر جس کا سراغ نہ لگایا جا سکے، لیکن حادثہ طبعی انداز میں ہونا چاہیے۔ بہرکیف بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اس امکان کو بھی خارج کر دیا۔ وہ ایک ایسے پھندے میں پھنس چکا تھا جس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس قسم کے معاملات میں اس نے کبھی جذباتی فیصلے نہیں کیے تھے، لیکن ایک شام جب اس نے زری کو ایک خوش پوش نوجوان کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا تو اس کا سارا سکون درہم برہم ہو گیا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ہم خیال لڑکی ملی تھی، اور وہ بھی ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ اسے جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، ورنہ محرومی اور تنہائی اس کا مقدر بن سکتی تھی۔ تب اسے جہاں زیب کا خیال آیا۔ جہاں زیب کا شہر کے وسط میں ایک چھوٹی سی گلی کے اندر نیوز اسٹینڈ تھا، جہاں اخبارات و رسائل کے علاوہ آئس کریم، چاکلیٹ اور سگریٹ پان وغیرہ مل جاتے تھے۔ وہ سود پر قرض بھی دیتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تعلقات بھی تھے۔ جابر نے سوچا کیوں نہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جہاں زیب سے رابطہ قائم کیا جائے، ہو سکتا ہے وہی اس کے مسئلے کا کوئی حل بتا دے یا مدد کر دے۔ ایک عادی جرائم پیشہ شخص پھکو دادا کو اکثر پان سگریٹ لینے اور اس کے پاس بہت دیر تک بیٹھے اس نے بھی دیکھ رکھا تھا۔ یہ سوچ کر جابر رات کے وقت جہاں زیب کے سٹور پر پہنچ گیا۔ جہاں زیب چھوٹے قد اور گنجے سر والا تیز ترار آدمی تھا۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی اور تیز تھیں۔ جابر نے اسے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا اور اخبار کی سرخی پر نظریں دوڑاتا ہوا بولا، دنیا میں آج کل بہت مسائل ہو گئے ہیں۔ جہاں زیب نے پرخیال نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، دراصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہر مسئلہ خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ مشورہ کرنا، بھروسے والے پر مکمل اعتماد کرنا اچھی عادت ہوتی۔ کیا میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں جہاں زیب؟ جابر نے بے اختیار کہہ دیا۔ قریب آ جاؤ، میں ہوں نا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ معاملہ کیا ہے، لیکن پیسے اپنی جگہ۔ اس کی فکر نہ کرو، بس میرا مسئلہ بغیر کسی شامت کے حل ہونا چاہیے۔ جابر اس کے قریب سرکتے ہوئے بولا، مسئلہ کیا ہے بتا۔ کسی کو تو رازدار بنانا ہی تھا۔ اس نے اپنا مسئلہ بتا دیا۔ پھکو دادا کو جانتا ہے نا تو؟ ابھی آئے گا تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تو کل دوپہر میں چکر لگا میرے پاس، جہاں زیب نے کہا۔ جابر چلا آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے معاملے پر مزید غور کیا۔ اب وہ ایک ایسا قدم اٹھا چکا تھا جس سے پیچھے ہٹنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے وہ کسی کو اپنے اس خطرناک منصوبے کا رازداں بنا آیا تھا۔ وہ کچھ خوف زدہ بھی تھا اور کچھ مطمئن بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے نگہت کو غصہ آئے۔ اگلے دن وہ جہاں زیب سے پھر ملا۔ جہاں زیب نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، ایسے خطرناک کھیل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے صبر اور ایک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے پیارے، سن رہا ہوں۔ دادا نے کیا لاجواب مشورہ دیا ہے۔ کہہ رہا تھا، جابر میاں سے کہنا اب اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا مت کرے، پیار سے پیش آئے، اسے ہوٹل میں ڈنر اور دوستوں کی پارٹیوں میں لے جائے تاکہ وہ سب باور کرنے لگیں کہ تم دونوں کی زندگی ہنسی خوشی بیت رہی ہے۔ یہ کچھ دن تک کرنا ہوگا۔ کر لوں گا، جابر نے کہا۔ چند روز جابر نے یہ بھی کر لیا۔ نگہت بیچاری خوش تھی کہ شوہر راہ راست پر آنے لگا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا راستہ کھوٹا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جہاں زیب کے سٹور میں جابر کو دوسرا مرحلہ بتایا گیا۔ اپنی بیوی کے معمولات بتاؤ اب۔ وہ سینیچر کو ایک لیکچر سننے جاتی ہے، جابر نے تفصیل بتائی، شام 7:30 بجے۔ تم اس دوران رات 12 بجے تک کسی دوست کے ہاں وقت گزارنا۔ کوئی مشکل؟ نہیں، جابر نے مسرت تلے دبے دبے لہجے میں کہا۔
وہ جان گیا کہ اسے پھکو دادا ہی کے ایما پر گائیڈ کیا جا رہا تھا، وہ خود سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اسی ہفتے کام ہو جائے گا، لیکن کل نقد رقم مبلغ 7 لاکھ لانے ہوں گے۔ قبول ہے، مگر طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے بھی تسلی ہو ذرا۔ موبائل اور پرس چھیننے کی آج کل شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں عام ہیں۔ اکثر وہ اکیلی خاتون کا گھر تک تعقب بھی کرتے ہیں تاکہ ایک ہی بار لمبا ہاتھ ماریں۔ آج کل ایسی ہی وارداتیں ہو رہی ہیں اور اس قتل کو یہی رنگ دیا جائے گا۔ تمہاری بیوی نے مزاحمت کی اور پھر انہی کے ہاتھوں ماری گئی۔ ویری گڈ، کل پیسے لے کر آ جاؤ، یعنی پرسوں ہفتہ ہے، کام ہو جائے گا۔ بالکل۔ جابر خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ اگلے دن اس نے جا کر جہاں زیب کو رقم دے دی۔ اگلے دن سینیچر تھا، وہ دن بھی آ گیا۔ پروگرام پکا کرنے کے لیے اس نے صبح ہی جمشید سے فون پر رابطہ کر لیا۔ تاش کی بازی جمشید کے ہاں جمتی تھی۔ یار جابر، آج تو بازی نہیں لگ سکتی۔ رابطہ ہونے پر جمشید نے بتایا۔ کیوں؟ جابر کا دل ڈوبنے لگا، کیونکہ آج رات اسے دوستوں کے درمیان گزارنی تھی۔ تمہاری بابی کی طبیعت خراب ہے یار، جمشید نے بتایا۔ تو پھر شعیب کے ہاں چلتے ہیں، بازی کے بغیر کیا مزہ آئے گا یار، جابر بولا۔ اس کے ہاں بھی بازی نہیں لگ سکتی، تم سے پہلے میں شعیب سے بات کر چکا ہوں۔ کیا؟ ہاں، اس کے گھر میں پینٹ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے آج چھٹی کر لیتے ہیں۔ چھٹی نہیں کر سکتے یار، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بات کیا ہے جابر؟ جمشید نے قدرے چونکتے ہوئے کہا۔ تم اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ کیا آج تم جیتنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو؟ جابر ایک دم محتاط ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بے چینی کا اظہار کر گیا تھا۔ یہ بات بعد میں اس کے خلاف استعمال ہو سکتی۔ اس نے جلدی سے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل میری بیوی آرٹ کونسل میں لیکچر سننے جا رہی ہے۔ اگر اسے پتا چلا کہ میں تاش کھیلنے نہیں جا رہا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لے گی، اور تم جانتے ہو کہ میں ان چیزوں سے سخت بور ہوتا ہوں۔ بڑی معمولی سی بات ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی بیوی کو پروگرام کی منسوخی کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ، اور خدا حافظ۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد جب زور زور سے اپنا سر جھٹکنے لگا، ذرا سی خرابی سے اتنے شاندار منصوبے کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اب وہ پروگرام منسوخ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مسئلہ اتنا سنگین بھی نہیں تھا، وہ کوئی اور پروگرام بنا سکتا تھا۔ تبھی اسے اچانک شائستہ کا خیال آیا۔ اس نے فوراً شائستہ کو فون کیا اور اس کے ساتھ ڈنر کا پروگرام طے کر لیا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ کسی ایسے ریسٹورنٹ میں شائستہ کو لے جائے گا جہاں خوب رش ہوگا۔ وہاں وہ کچھ ایسی حرکت کرے گا جس سے شائستہ ناراض ہو جائے اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی تو میں ہو جائے، تاکہ کم از کم ریسٹورنٹ کا عملہ اس کی وہاں موجودگی کا گواہ بن جائے۔ وہ دیر تک بیٹھا اس نئی صورتحال کی جزیات پر غور کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تاش کا پروگرام منسوخ ہونے کے بعد جو بوجھ وہ محسوس کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ شام کو وہ دفتر سے ذرا دیر سے گھر پہنچا۔ اس وقت نگت اپنی ایک دوست کے ہمراہ آرٹ کونسل جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جابر نے حسب معمول اپنے لیے کافی کا ایک کپ تیار کر کے پیا، پھر نگت کو رخصت کرنے کار تک گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر شائستہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شائستہ پرانی وضع کے بنگلے نما مکان میں رہتی تھی۔ اس نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ جابر کا استقبال کیا۔ گھر میں وہ اپنی بیوہ خالہ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ خاصی دیر تک وقت طول دے کر بلانے کے لیے جابر اسے بے مقصد ادھر ادھر لے جاتا رہا۔ اس کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ منصوبے کے مطابق جابر دانستہ اسے ایک کھٹیا سے ریسٹورنٹ میں لے گیا تھا جو اپنی لچر بازی کے لیے خاصے مشہور تھا، یہاں تک کہ وہ وہاں کے ویٹر بھی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں اور لڑکیوں کو تاڑا کرتے تھے۔ جہاں زیب نے اسے یہی کہا تھا کہ کوشش کرنا جہاں بھی جاؤ وہاں تم نے کوئی ایسا غصہ دلانے والا کام کرنا ہوگا جس سے ماحول میں بدمزگی پیدا ہو۔ شائستہ کو تو بالکل یہ ریسٹورنٹ اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا کھانا بھی بدمزہ تھا۔ اسے اپنی سبکی محسوس ہونے لگی کہ جابر بچت اور محض وقت گزاری کے لیے اسے ایسے گھٹیا ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔ یہی وجہ کہ اس کا بھی منہ بنا رہا۔ کھانا خاموشی سے تناول کیا گیا اور درمیان میں مختصر سی باتیں ہوتی رہیں۔ ایک شوخ سا ویٹر جو خود کو ہیرو سمجھنے کے چکر میں بار بار شائستہ کے قریب آ کر پوچھنے لگا، میم کچھ مزید چاہیے تو نہیں؟ کوئی اور حکم؟ شائستہ کو برا لگا جب چوتھی بار ایسا ہوا تو اس نے ویٹر کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ اور بھی لوگ وہاں تھے۔ وہ بجائے ویٹر کو منع کرنے کے ہنسنے لگے۔ جابر نے شائستہ کو مزید تیش دلانے کی غرض سے الٹا اسے ہی ٹوک دیا تو شائستہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جابر سے لڑ پڑی اور دونوں میں تو میں بڑھ گئی اور دونوں باہر آ گئے۔ جابر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے گر سکتے ہو،
لگتا ہے تم نے یہ سب جان بوجھ کر اور میری بے عزتی کرنے کے لیے کیا تھا، شائستہ نے کار میں بیٹھ کر کہا۔ جواب میں جابر ہنسا اور بولا، تم اتنے دنوں سے ملی جو نہیں تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر میں بھی تم سے بدلہ لے کر رہوں گی، وہ بپھر کر بولی اور ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ جابر بھی اتر گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے جانے لگی اور جابر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں روک کر پھر اس سے بحث کرنے لگا۔ چند لوگوں نے انہیں حیرت اور حز اٹھانے والے انداز میں دیکھا۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ شائستہ بازو چھڑا کر مارے تیش کے پھر آگے بڑھنے لگی، مگر جابر اسے کسی طرح گھر چھوڑنے گیا۔ وہاں بھی کار سے اتر کر جابر نے اسے تیش دلا کر منہ ماری کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اپنے فلیٹ والی بلڈنگ کی جانب دوڑی، آگے تاریکی تھی۔ دفعتاً جابر نے اس کی چیخ سنی، اس کے ہونٹوں پر کمینی سی مسکراہٹ اود کر آئی۔ اچھی بات ہے، اس پر ابھی تک مارے تیش کے چیخنے چلانے کا ہسٹریائی دورہ پڑا ہوا ہے۔ ارد گرد کے لوگوں نے تو سن اور دیکھ ہی لیا ہوگا۔ کافی ہے میاں جابر، چلو اب واپس۔ واپسی میں ایک جگہ اس کی کار بند ہو گئی، شاید بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ اب راستہ سنسان تھا۔ اس نے دوبارہ کار سٹارٹ کرنے کی کوشش چاہی، مگر کار کا انجن کھانس کر خاموش ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار سیلف لگایا مگر کار کا انجن بیدار نہ ہوا۔ اس نے گاڑی وہیں لاک کر کے کھڑی کر دی، پھر اپنا سیل فون دانستہ بیڈ ٹائم پر لگایا اور قریبی جنرل سٹور میں چلا گیا۔ کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ دراصل میرا سیل فون کام نہیں کر رہا ہے، اس نے سیلز مین سے کہا۔ میری کار بھی خراب ہو گئی ہے، اس وقت تمہیں کوئی مکینک نہیں ملے گا، ویسے تم ٹیلی فون استعمال کر سکتے ہو۔ فی الحال میں کار کو مرمت کرانے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، لیکن صرف ٹیکسی منگوانا چاہتا ہوں، اوبر یا ان ڈرائیو۔ پھر وہ ٹیلی فون کرنے لگا۔ سیلز مین ہٹ گیا۔ اس نے پہلے اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ تقریباً 2 منٹ تک فون کی گھنٹی بجتی رہی، کسی نے کال اٹینڈ نہ کی۔ اس کا دل اس وقت تیزی سے دھڑکنے لگا جب اس نے نگت کے سیل نمبر ڈائل کیے۔ اس کی سانس کی رفتار تیز ہو گئی، وہ بھی نہیں ریسیو کیا گیا، گویا نگت ختم ہو چکی تھی۔ قاتل نے اپنا کام بأحسن و خوبی نپٹا لیا تھا۔ 11:40 ہونے والے تھے۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی کمپنی کو فون کیا اور باہر آ کر انتظار کرنے لگا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا اور گھٹنے کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے کافی کے ایک کپ کا آرڈر دیا۔ جب سیلز مین سے کپ لیا تو اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ کپ لیتے وقت کچھ کافی پلیٹ میں چھنک گئی۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی اس سٹور کے سامنے پہنچ گئی۔ جابر نے کافی کی قیمت ادا کی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 12:30 پر وہ گھر پہنچا۔ اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا۔ معاف کیجیے گا، میرے پاس چینج نہیں ہے، ڈرائیور بولا۔ جابر کے منہ سے نکلا، میرے پاس اس وقت یہی نوٹ ہے، خیر آؤ اندر، میرے گھر میں اپنی بیوی سے میں لے کر دیتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور مکان کی تاریک کھڑکیوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کی بیگم سو چکی ہیں، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈرائیور دروازے تک جابر کے ساتھ آیا۔ جابر نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر لائٹ آن کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اور وہ بالکل اصلی چیخ تھی۔ نگت صوفے پر مردہ پڑی تھی، اس کے آس پاس خون پھیلا ہوا تھا۔ او میری خدا! جابر چیخ پڑا، نگت نگت! غیر متوقع شور سن کر ڈرائیور بھی اندر آ گیا۔ کیا ہوا؟ تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ لیکن جب اس کی بھی نظر نگت پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جلدی سے کسی ڈاکٹر کو فون کرو۔ ٹیکسی ڈرائیور پرتعصب انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، اب اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، پولیس کو فون کرنا چاہیے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، جابر نے کہا اور سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور فون کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد پولیس کی ایک گاڑی سائرن بجاتی ہوئی آ گئی۔ چند لمحوں کے اندر مکان کے اندر اور باہر پولیس کے آدمی پھیل گئے۔ جابر بدستور اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غم اور خوف کے جو ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے وہ بالکل اصلی تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنا بیان دینے کے بعد کرایہ لیے بغیر ہی رخصت ہو گیا تھا، تاہم اس نے جابر کے گھر کا پتہ نوٹ کر لیا تھا اور جاتے وقت کہا تھا کہ کمپنی بعد میں وصول کر لے گی۔ پولیس سرجن کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نگت کی موت سر کی پشت پر لگائی جانے والی چوٹ کے سبب واقع ہوئی تھی۔ انسپکٹر وقار شاہ جابر کو ایک کونے میں لے گیا اور بولا، مجھے تمہارے جذبات کا پورا احساس ہے مسٹر جابر، مگر ہم اپنی کارروائی کرنے پر بھی مجبور ہیں۔ ابتدائی جائزے کے مطابق میرا خیال ہے کہ یہ حرکت کسی چور کی ہے، کوئی زیور یا نقدی وغیرہ غائب تو نہیں ہے۔ نقدی یا زیور کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جابر نے جواب دیا، کیونکہ میرے ہوش و حواس قابو میں نہیں ہیں۔ البتہ نگت کا ہاتھ خالی تھا۔ ہاتھ خالی تھا؟
ہاں، وہ ہمیشہ ہیرے کی انگوٹھی پہنتی ہے مگر اس وقت اس کا ہاتھ خالی ہے۔ او اچھا، وقار شاہ بولا، بعد میں تم سامان چیک کرنا اور گمشدہ اشیاء کی فہرست بنا لینا، فی الوقت میں کچھ اور باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا رک کر آگے بولا، آخری مرتبہ تم نے اپنی بیوی کو کہاں اور کتنے بجے زندہ دیکھا تھا؟ آج شام تقریباً 7:30 بجے۔ اس وقت وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ آرٹ کونسل میں لیکچر سننے جا رہی تھی۔ اس دوست کا نام اور پتہ؟ مسز اقبال، نعمان ہائٹس میں رہتی ہے، گلشن روڈ۔ مجھے اس کے فلیٹ کا نمبر نہیں پتا۔ انسپکٹر وقار شاہ کا اسسٹنٹ عمران یہ ساری باتیں ایک ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جابر نے قدرے تامل کرتے ہوئے جواب میں کہا، میں ایک دوست کے ساتھ ڈنر کے لیے چلا گیا تھا۔ تمہارے دوست کا نام اور پتہ؟ دراصل وہ ایک لڑکی ہے۔ اوہ، وقار نے قدرے حیرت سے کہا، اس کا نام شائستہ ہے اور وہ کمرشل اسٹریٹ 15 پر رہتی ہے۔ میری اس سے بس عمومی قسم کی دوستی ہے، وقت گزاری سمجھ لیجئے۔ پھر قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، انسپکٹر، میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ شائستہ سے میری دوستی ضرور تھی، لیکن آج میں نے اس سے اپنے تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ لیکن کیوں؟ بس، جابر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں بہت عرصے سے اس بات پر غور کر رہا تھا، میں ایک اچھا شوہر بننا چاہتا تھا۔ گویا جس وقت تمہاری بیوی قتل ہوئی اس وقت تم اپنی دوست، عمومی دوست یا خصوصی دوست شائستہ کے گھر میں تھے۔ گھر میں تو صرف چند منٹ ہی ٹھہرے تھے، وہاں اس کی بیوہ خالہ بھی رہتی ہے، جابر نے کہا۔ ہم نے ایک قریبی ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا تھا، اس کا نام فرینڈز ریسٹورنٹ ہے۔ عمران بدستور تمام باتیں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم تقریباً 10:30 بجے تک اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے تھے۔ کھانے کے بعد ہمارے درمیان کچھ بدمزگی پیدا ہو گئی، وہ غصہ ہو گئی۔ اس میں کچھ قصور وہاں کے لچر ویٹر کا بھی تھا۔ شائستہ مجھ پر بری طرح برہم تھی۔ اچھا خاصا تماشا بن گیا تھا وہاں بھی اور باہر سڑک پر بھی۔ میں اسے گھر کے دروازے تک چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ چونکہ وہ غصے میں تھی اس لیے اس نے مجھے اندر آنے کو نہیں کہا۔ کیا تمہارے پاس کار نہیں ہے مسٹر جابر؟ او، یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا، میری کار واپسی میں خراب ہو گئی تھی، وہ سٹارٹ نہیں ہوئی، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، لہٰذا مجھے ٹیکسی میں واپس آنا پڑا۔ میری کار اس وقت بھی شائستہ کے گھر کے قریب کھڑی ہے۔ تم نے ٹیکسی کہاں سے لی تھی؟ 15ویں اسٹریٹ پر واقع جنرل اسٹور سے فون کر کے منگوائی تھی۔ فون کر کے؟ جی، میرا سیل فون خراب تھا۔ انسپکٹر وقار شاہ نے اپنے اسسٹنٹ عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کسی شخص کو مسز اقبال کے ہاں بیان کی تصدیق لینے کے لیے بھیج دو اور تم میرے ساتھ جنرل اسٹور اور مس شائستہ کے گھر چلو۔ یہ اسی انداز کی ڈکیتی کی واردات معلوم ہوتی ہے جو گھر تک پیچھا کرتے ہیں۔ کیوں نہ پہلے مسروقہ سامان کی فہرست تیار کر لی جائے سر، عمران نے مشورہ دیا۔ مسٹر جابر، کیا تم ہماری مدد کر سکو گے؟ میں کوشش کرتا ہوں، جابر نے نحیف سی آواز میں کہا۔ حقیقت میں میرے حواس قابو میں نہیں ہیں۔ مکان کی تفصیلی تلاشی کے بعد کئی قیمتی زیورات اور کچھ نقدی کم پائی گئی۔ جابر سوچ رہا تھا کہ جہاں زیب یا پھکو دادا نے تو اس سے دگنی قیمت وصول کر لی تھی۔ بہرحال اس سے یہ بات یقینی ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ نگہت کا قتل محض ایک ضمنی چیز تھی، مقصد ڈکیتی کی واردات تھا۔ رات کے 1 بجے انسپکٹر وقار اور اسسٹنٹ عمران دوبارہ واپس آ گئے۔ ان کے چہروں پر کچھ خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ مسٹر جابر، وقار نے پوچھا، ٹیکسی منگوانے کے لیے تم نے شائستہ کا فون کیوں نہیں استعمال کیا؟ جنرل اسٹور والے کا فون استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے سوال پر جابر کا جی چاہا کہ زور سے کہا لگائے۔ اپنی اس خواہش کو دباتے ہوئے اس نے بڑے سکون سے کہا، معاف کیجیے گا انسپکٹر صاحب، شاید آپ نے میرے سابقہ بیان پر توجہ نہیں دی، اس سے معاملہ میرا بگڑ گیا تھا۔ پھر اس طرح کے اچانک جھگڑے اور بدمزگی میں کسے دھیان رہتا ہے؟ پھر میں کچھ نروس بھی ہو رہا تھا۔ بات اس کی کسی حد تک معقول بھی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی تمہارے متعلق کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہاں، تو میں نے اس سے کب انکار کیا؟ جابر اب قدرے بے چینی سی محسوس کرنے لگا، اسی لہجے میں بولا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نگہت کو میں نے قتل کیا ہے؟ نہیں، تم نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا، وقار بولا، کیونکہ ایک آدمی بیک وقت 2 جگہوں پر قتل کی واردات نہیں کر سکتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو انسپکٹر؟ میں تمہیں شائستہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں مسٹر جابر۔ کیا؟ جابر چیخ پڑا، کیا شائستہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ انجان بننے کی کوشش نہ کرو مسٹر جابر، شائستہ کو تم نے قتل کیا ہے اور اس ضمن میں تفصیل بھی تم بتا چکے ہو۔ یہ جھوٹ ہے، ہمیں کافی زیادہ شہادتیں مل چکی ہیں۔
ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق شائستہ کو 11 اور 12 بجے کے درمیان قتل کیا گیا۔ ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق تمہارے اور شائستہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی اور شائستہ نے تمہیں بدنام کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تم دونوں کو باہر سڑک پر بھی لڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اسٹور کے سیلز مین نے بھی یہی بتایا کہ تم خاصی نروس اور گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر تک چھوڑنے گئے تو تم دونوں کے درمیان جھگڑا سنگین نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ تم نے طیش میں آ کر ایک وزنی پتھر اس کے سر پر دے مارا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، ہے نا یہی بات؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، جابر نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے شائستہ کو قتل نہیں کیا، میں تو اس کے فلیٹ کے اندر بھی نہیں گیا۔ تبھی اچانک اسے یاد آیا کہ جب وہ آگے بڑھی تو آگے قدرے تاریکی اور اس کی چیخ سنائی دے رہی تھی، جسے اس نے سمجھا تھا کہ وہ طیش کی وجہ سے ایسا کیا ہے، جس کا مطلب تھا ممکن ہے گراؤنڈ فلور پر واقع یا اس کے فلیٹ کے قریب پہلے ہی سے کوئی ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہوگی اور اسے دیکھ کر انہوں نے کسی باری شے سے سر پر وار کر دیا ہوگا اور شائستہ کی موت واقع ہو گئی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واردات کسی اسٹریٹ کرمنل گروہ نے کی ہے۔ اگر تمہارے خلاف اس قدر شواہد نہ جمع ہوتے تو ہم یہی یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور خصوصاً اگر اس چور نے تمہاری بیوی کو قتل نہ کیا ہوتا تو جب بھی ہم شبے میں پڑ جاتے۔ ظاہر ہے ایک ہی چور بیک وقت 2 جگہوں پر موجود نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تم نے اس چور کی نقل کرنے کی بڑی عمدہ کوشش کی تھی، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس چور نے آج تمہارے ہی گھر کو منتخب کیا تھا۔ جابر کے پاس اب مزید کہنے کو بلا کیا رہ گیا تھا؟ وہ بھول گیا تھا کہ جس قتل سے بچنے کی وہ راہ بنا رہا تھا، وہی راہ ایک دوسرے قتل کی طرف بھی جا رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے نوازنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔